بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون. محترم جناب محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب. محترم جناب رانا تنویر صاحب. محترم جناب حنیف عباسی صاحب. محترم جناب ملک ابرار صاحب. محترم جناب سردار صاحب. محترمہ مریم اورنگزیب کی والدہ صاحبہ. میں جو بات تو مکمل کرنے دیں نا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. محترمہ سعدیہ عباسی صاحبہ. ڈاکٹر طارق فضل صاحب. چودھری دانیال صاحب. شیخ ارسلان صاحب. حاجی پرویز صاحب. سردار نسیم کے نام میں بولا نہیں میں نے ابھی. سردار نسیم صاحب اور میرے دیگر انجم وکیل صاحب. حاجی پرویز کا نام لے لیا سر. شروع کریں سر. اور میرے دیگر ضیاء اللہ شاہ صاحب اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، نوجوانوں، میری بہنوں، نواز شریف کے شاہینوں، السلام علیکم. اور سابق صدر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب، آج میں آپ کو پنڈی والوں میری بات غور سے سن لو. آج میں آپ کو اپنی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے اور پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں عظیم کامیابی کے اوپر جو آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں حاصل کی ہے. اور یہ کوئی معمولی کامیابی آپ نے حاصل نہیں کی. میں نے چند دن پہلے سیالکوٹ میں بھی کہا تھا اور آج پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس الیکشن میں اور جو الیکشن کے ریزلٹس آئے وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں. الحمدللہ آپ نے راولپنڈی کینٹ میں 7 سیٹیں حاصل کی. آپ نے چکلالہ میں 5 سیٹیں حاصل کی. آپ نے واہ کینٹ میں 8 سیٹیں حاصل کی. آپ نے ٹیکسلا میں 3 سیٹیں حاصل کی. مری میں 1 سیٹیں حاصل کی. راولپنڈی والوں آپ نے لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. لاہور کو بھی. اور مجھے اس کی بے حد خوشی ہے کہ لاہور نے بھی بڑی شاندار فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مگر ماڑیاں کی پنڈی نہ مقابلہ کہیں نہیں صاحب. تو صبح ناشتہ میں ٹاپاں کھا کے ووٹاں کے پیچھے پڑی گئے ہو تسی اور ووٹاں پائیاں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو نواز شریف کا سلام، شہباز شریف کا سلام اور
حنیف عباسی کو, ملک ابرار کو, حاجی پرویز کو, شیخ ارسلان کو, میں کس کس کا نام لوں, اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو, یعنی مریم اورنگزیب کی والدہ صاحبہ کو, دانیال چودھری کو, اور سردار صاحب کو, سردار نسیم وسیمہ جیلانی صاحبہ کو, آپ میں سے ہر ایک کو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں جو بات کر رہا تھا کہ سیالکوٹ میں نے کہا تھا, اور یہ غلط نہیں کہا تھا, کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈز یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آج سے 10-12 سال پہلے پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی. پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی, اور اسی کنٹونمنٹ بورڈ میں اس سلیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر اپنی نیند آپ نے سلا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور فتح نہیں ہو سکتی, اور یہ تعزیانہ ہے, یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے, کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی, اور اگر 2023 کے الیکشن میں, جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں, ہمارا حق ہے, ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے. الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے, عدالت عالیہ سے بھی ہے, انتظامیہ سے بھی ہے, اور مقننہ سے بھی ہے, اور تمام اداروں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, تو انشاءاللہ 2023 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ. آج 3.25 سال بعد, آج 3.25 سال بعد لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. پنڈی شہر میں بھی, فیصل آباد میں بھی, کراچی میں بھی, پشاور میں بھی, پہاڑوں میں بھی, اور میدانوں میں بھی, ریگستانوں میں بھی, کنٹونمنٹس میں بھی, اس ملک کے اندر ہر طبقے میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ 3.25 سال پہلے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹ کروا کے پاکستان کی آج تباہی ہو چکی ہے. اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ہاتھوں میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, جو نواز شریف کی خدمت میں جو عوامی خوشحالی کے منصوبے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں وہ یہاں پر گنوانا نہیں چاہتا, میں وہ یہاں پر آپ کو بتانا نہیں چاہتا. آپ اچھی طرح واقف ہیں, چاہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جس سے 20 گھنٹے اندھیرے ہوتے تھے, وہ ختم کر دیے. نواز شریف نے اس ملک کے اندر سی پیک کو لایا گیا, جس کو عمران خان اور اس کے حواریوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. دن رات جھوٹ بولا گیا. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, گوادر پورٹ ہو, ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ ہو, مفت دوائیاں ہوں, مفت علاج ہو, لیپ ٹاپس ہوں, لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیمی وظائف ہوں, پنڈی کی پبلک ٹرانسپورٹ ہو. میں کس بات کا ذکر کروں کہ ان 5 سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی تھی. اور اگر یہ چوتھا الیکشن جیت کر نواز شریف کی قیادت میں, تو میں بڑا بول نہیں بولتا, یہ چوتھا دور نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو
ترکی کے ہم پلہ کرتا، ہندوستان کو پیچھے چھوڑتا، پاکستان کو ایک عظیم قوت بناتا. مگر بدقسمتی ہے، بیٹھ جائے. مگر بدقسمتی ہے آج دیکھیں مہنگائی کا حال دیکھیں. اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کو نا. مہنگائی کا حال دیکھیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں. آج غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی. ایک باپ اپنی یتیم بچی کو کہتا ہے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں کہ میں اگر تمہیں دوائی نہیں لا کے دے سکتا تو مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. آج آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج بجلی اور تیل اور گیس آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بجلی کے بل بجلی بن کر غریب عوام پر ٹوٹ کر حملہ کر رہے ہیں. اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. او بھائی گھبرانا نہیں ہے. قوم کا برا حال ہو گیا، قوم بدحال ہو گئی ہے. معاشی طور پر ایک بیوہ اپنے یتیم بچوں کو ایک وقت کی روٹی آج نہیں کھلا سکتی اور وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اپنے آپ کو لے جاؤں کہاں، میں آگ لگاؤں، اس دنیا کو چھوڑ دوں. میں آپ کی یہ صورتحال بھوک نہیں دیکھ سکتی اور آپ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے، آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر برباد کر دیا ہے. دنیا میں پاکستان کی آج کوئی عزت نہیں. آپ نے پاکستان کو کنگال کر دیا ہے. قرضے لے کر پاکستان کو بدحال کر دیا ہے. 22 کروڑ عوام کے ہر بچے کو آپ نے قرضوں میں جکڑ دیا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اے میری قوم کے عظیم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج جو مہنگائی ہے اس نے قوم کے اندر ایک احتجاجی صورتحال پیدا کر دی ہے. اور میں آج پنڈی والوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آج تحریک کا کوئی جواز بن چکا ہے تو وہ مہنگائی کے خلاف ہے. آپ کو جلد اٹھنا ہوگا اور ایک طوفان کی طرح مہنگائی کے خلاف آپ کو نکلنا ہوگا اور عوامی لہروں سے اس حکومت کو دریا برد کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان خدا نہ خواستہ تباہی کے مکمل دہانے پہ نہ پہنچ جائے. لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں. کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لاکھوں لوگوں کا روزگار چھین لیا ہے. کہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر دیں گے. ایک 6 افراد کا گھرانہ اپنے کرائے کا جو مکان کرائے پہ ہے اس کا کرایہ نہیں ادا کر سکتا. اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگر یہ دور نواز شریف کی قیادت میں ہوتا تو شیخیاں بکھارنے اور سستے نعرے لگانے تو بڑے آسان ہیں، لیکن نواز شریف کی قیادت میں جو کام، عوامی خدمت کے عظیم منصوبے جو مکمل ہو کر آپ کو آج فائدہ پہنچا رہے ہیں، میں اس کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ ہم نے 2018 کے الیکشن میں اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ ہم لاکھوں گھر بے گھروں کے لیے، جن کے لیے خدا کا آسمان چھت کا کام دیتی ہے اور خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے لیے ہم آج 3 سال بعد لاکھوں گھر بنا کر غریب اور یتیم کے حوالے کر چکے ہوتے اور اس قوم کے آگے سرخرو ہو چکے ہوتے. اور
2014 سے لے کر 18 کے دوران 50 لاکھ لوگ برسر روزگار ہوئے تھے. آج لاکھوں لوگوں کو اور روزگار مل رہا ہوتا, اور جس طرح ڈالر کو آج پر لگ چکے ہیں, بلٹ ٹرین کی طرح ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. آج 170 یا 170 روپے یا 71 روپے ڈالر کی قیمت ہو چکی ہے. بتائیے کہ اس سے جو دوائیاں باہر سے آ رہی ہیں, پہلے ہی دوائیوں کے نام پر جو اربوں روپے کا ڈاکہ پڑ چکا ہے. چینی جو کہ 52 روپے تھی نواز شریف کے زمانے میں, آج 110 روپے 108 روپے. بتاؤ, زور سے بولو نا, چینی کتنی ہے؟ 110 روپے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, چینی 110 روپے جا پہنچی. آٹا 70 روپے سے کراس کر گیا. آپ بتائیے کہ نواز شریف کے دور میں, پنڈی والوں یاد کرو وہ دن جب میں یہاں پر آیا کرتا تھا رمضان شریف کے مہینے میں, اور سستا بازار لگتا تھا, سستا آٹا ملتا تھا, کھلے بندوں جتنے مرضی توڑے اٹھا لیں. آج لائنیں لگتی ہیں, اور غریب ماں اور بہنوں کو جس طرح وہاں پر ان کی عزت کو وہاں پر اچھالا جاتا ہے کہ لمبی لائنوں میں ان کو لگایا, اور ملتا پھر 1 کلو چینی 110 روپے پہ. میرے بزرگوں بھائیوں, دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا بدترین زمانہ کبھی نہیں دیکھا تھا. اور بجلی, ابھی میں نے آ رہا تھا لاہور سے پنڈی, اور میں نے ایک ویڈیو سنی, اور ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی جب اس کا بل آیا بجلی کا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں, کبھی نواز شریف کے دور میں یہ ہو سکتا تھا؟ بتاؤ مجھے. اس لیے تیار ہو جاؤ, ہم نے اس حکومت کی مہنگائی کے خلاف تحریک چلانی ہے. ان کو سبق سکھانا ہے, ان کو سیاسی طور پر شکست دینی ہے, پاکستان کو عظیم بنانا ہے, قائد کا پاکستان بنانا ہے, پاکستان کا جھنڈا عظیم بنانا ہے. انشاءاللہ محنت کرو, محنت کرو, دیانت سے, امانت سے, خون بہو, پسینہ بہو, پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو عظیم بناؤ گے, پاکستان کو عظیم بناؤ گے, قائد کا پاکستان بناؤ گے, محنت کرو گے, ہمت کرو گے, مہنگائی کے خلاف نکلو گے, اس حکومت کے خلاف نکلو گے. پاکستان پاکستان, قائد اعظم نواز شریف.